بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. پڑھیے جی. باب کتابت العلم. ترجمۃ الباب کا ایک مقصد یہ ہے جھوٹ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ علم کی کتابت کرو تو علم محفوظ ہو جائے گا اور حافظ سے نکل جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ علم کو ضائع کرنے سے بچانا چاہیے جس کا ایک طریقہ کتابت ہے. تو دو چیزیں ہو گئیں. جھوٹ سے بچنے کا طریقہ کتابت ہے, علم کی حفاظت کا طریقہ کتابت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کو منع فرمایا. لا تكتبوا عني شيئا فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه, جیسے آپ کو ابتدا میں بتایا تھا. لیکن اس کا جواب اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے, یا یہ کہ وہ بعض حضرات کی نزدیک موقوف ہے اور مرفوع حدیث میں کتابت کا ذکر ہے تو مرفوع موقوف پر راجح ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہاں خلق اور مخلوط کی ممانعت ہے. قرآن کریم کے ساتھ حدیث کو مخلوط کر کے مت لکھو. چوتھی بات ہے کہ اس میں حفظ کی طرف اشارہ ہے کہ صرف کتابت پر اعتماد مت کرو, اس کو مٹاؤ اور حفظ کرو. صحابہ کرام کے حافظ مضبوط تھے اس لیے ان کے لیے حفظ آسان تھا. اور پانچویں بات یہ ہے کہ کتابت کو منع کیا اس لیے کہ مشقت تھی. قلم, دوات, کاتبین بہت کم تھی, تو مشقت کو کم کرنے کے لیے کتابت کو منع کیا اور بعد میں کتابت کی اجازت ہو گئی. یعنی من لا يحسن الکتابت فالکتابت مشکلۃ لہ. کتابت کبھی واجب ہوگی جیسے قرآن کریم کی کتابت, کبھی کتابت مستحب ہوگی جیسے حدیث کی مستحب ہے کہ تاکہ ضائع نہ ہو جائے. کبھی کتابت جائز ہوگی اگر دوسروں نے لکھا ہے تو آپ کے لیے جائز کے مرتبے میں ہے. باب کے اور امام طحاوی نے فرمایا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه. وہ فرماتے ہیں یہ علم حدیث بھی ہمارے ذمہ دین ہے. جیسے دین کو لکھتے ہیں تو حدیث کو بھی لکھنا چاہیے کیونکہ یہ بھی امت کے ذمہ دین ہے کہ اس کو پہنچا دے. فرماتے ہیں ابو جحیفہ کان من صغار الصحابہ,
قلت لعلی رضی اللہ عنہ، لوگوں نے مشہور کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس مخصوص چیزیں ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں۔ حضرت علی نے اس کی تردید فرمائی، میرے پاس کوئی مخصوص چیز نہیں، جو دوسروں کے پاس ہے وہ میرے پاس ہے۔ هل عندکم کتاب، اچھا یہ بھی ہے ترجمۃ الباب میں کہ غائب کو پہنچانے کا بہترین ذریعہ کتابت ہے۔ اگر حاضر غائب کو پہنچائے گا تو بہترین طریقہ کتابت۔ حضرت علی کے بارے میں شیعوں نے کہا تھا کہ خوب مخصوص چیزیں ہیں، تو فرمایا قال اللہ، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں الا کتاب اللہ او فہم اعطیہ رجل مسلم، میرے پاس کتاب اللہ ہے یا وہ فہم ہے جو مسلمان کو دیا گیا ہو۔ اب یہ فہم جو مسلمان کو دیا گیا یہ مکتوب ہے یا غیر مکتوب ہے، دونوں احتمال ہے۔ ممکن ہے کہ یہ فہم مکتوب ہو، لیکن اصح یہ ہے کہ یہ فہم مکتوب نہیں، اس لیے کہ دوسری روایت میں مذکور ہے کہ او فہم یعطى رجل فی الکتاب، وہ فہم جو کسی کو دیا جائے مکتوب میں، تو مکتوب کے اندر سے فہم کو نکالا جائے گا۔ فہم مکتوب نہیں ہے، فہم فی المکتوب ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے ما عندنا کتاب نقرأہ، ہمارے پاس کتاب نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں علیکم تم پر، الا کتاب اللہ وہذہ الصحیفہ، کتاب اللہ ہے اور صحیفہ ہے۔ او فہم، تو فہم کو صحیفے پر عطف کیا، تو فہم صحیفے سے الگ ہے۔ صحیفہ کا مطلب رسالہ، صحیفہ کا مطلب سپارہ۔ وما فی هذه الصحیفۃ، یا جو اس صحیفے میں ہے۔ صحیفہ کانت فی قراب سیفہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کی جو میان ہے، غلاف تلوار رکھنے کی جگہ، اس میں صحیفہ رکھا ہوا تھا۔ قلت وما فی هذه الصحیفہ، صحیفہ میں کیا ہے؟ قال العقل، دیت کے احکام ہے۔ دیت کو عقل کہتے ہیں، عقل کے معنی باندھنا، چونکہ دیت کی اونٹوں کو قاتل مقتول کے مکانات کے پاس اور گھر کے پاس باندھ لیتے تھے کہ یہ آپ کی اونٹ ہے، اس لیے عقل ہے۔ عند باب المقتول، اس کو باندھ کر رکھتے تھے۔ عقل کو بھی عقل اس لیے کہتے ہیں کہ عقل امور قبیحہ سے منع کرنے والی ہے، باندھنے والی ہے۔ وفکاک الاسیر ہے، اور قیدی کی چھڑانا، قیدیوں کو چھڑانا، مسلمان قیدی ہو اس کو چھڑا دو، اس کے بدلے میں مال دے دو، یا اس کے بدلے میں کوئی کافر دے دو، مسلمان کو چھڑا دو۔ اسی طرح فکاک الاسیر میں رقیق غلام ہے، معتق البعد ہے یا مکاتب ہے، اس کی خلاصی کا انتظام کر لو، فکاک الاسیر ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے ولا یقتل مسلم بکافر، مسلمان کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کی ایک روایت یہ ہے کہ لا یقتل المسلم بالذمیہ،
مسلمان کو غیر مسلم ذمی کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ احناف کے نزدیک یقتل المسلم بالذمی ولا یقتل بالحربی، ذمی کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اور یہ دوسری روایات سے ثابت ہے، دماؤہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا، ان کا خون مسلمان کے ساتھ برابر ہے۔ دوسری حدیث میں ہے من قتل معاہدا لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، جس نے اس ذمی کو قتل کیا جس کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دی ہے، فقد اخفر ذمۃ اللہ، اس نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیا، فلا یروح رائحۃ الجنت، جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا، تو گویا کہ وہ مسلمان کی طرح ہو گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمان سے قصاص لیا تھا ذمی کے بدلے میں، فقاد مسلما بذمی، ذمی کے بدلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسلمان کو لایا گیا، اتي النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمسلم قتل ذمیا، ذمی کو قتل کیا ہے، فقطع عنقہ، اس کی گردن کو کاٹا اور فرمایا انا اولا من وفا بذمت اللہ، میں سب سے زیادہ مستحق ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پناہ دی ہے اس کو پورا کروں۔ رواہ الطحاوی۔ اسی طرح امیر الحیرہ، اس نے عمر ابن عبدالعزیز کو خط لکھا کہ مسلمان نے ذمی کو قتل کیا ہے، تو عمر ابن عبدالعزیز نے کہا ادفعہ الی ولیہ، یہ مسلمان غیر مسلم کی متولی کو دے دو، فإن شاء قتلہ وإن شاء عفا عنہ، اب اس کی مرضی ہے۔ فدفعہ الیہ فقطع عنقہ، اس سے بھی معلوم ہوا کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے کہ انہوں نے ذمی کے بدلے میں مسلمان کو قتل کرایا تھا اور اس کے حوالے کیا تھا۔ تو ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یقتل مسلم بذمی، اب جو لا یقتل مسلم بکافر ہے تو اس کا احناف جواب دیتے ہیں کہ مراد کافر سے حربی ہے، ایک جواب، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد یہ جملہ ہے لا یقتل مسلم بکافر ولا ذو عہد فی عہدہ، تو ذو عہد مسلم پر عطف ہے، جب مسلم پر عطف ہے تو معنی یہ ہے لا یقتل مسلم بکافر ولا یقتل ذو عہد بکافر، اور ذو عہد کا مطلب ذمی ہے، تو ظاہر ہے کہ مطلب یہ ہے کہ قتل نہیں کیا جائے گا ذو عہد ذمی کو بکافر حربی، یہ تو نہیں کہہ سکتے ولا یقتل ذمی بذمی، ذمی تو ذمی کے بدلے میں پکی بات قتل کیا جائے گا، تو ذو عہد یہ عطف ہے مسلمون پر، تو اس کو مسلمون کی جگہ رکھیں، تو یہ ہو جائے گا کہ لا یقتل ذو عہد، یعنی لا یقتل ذمی بکافر، ذمی نہیں بکافر حربی، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ مسلمان کو کافر کے ساتھ قتل نہ کیا جائے، کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے، اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، ماضی کے ساتھ تعلق ہے، جیسے آنے والی حدیث سے معلوم ہوگا کہ مسلمان نے غیر مسلم کو قتل کیا تھا،
اس لیے کہ پرانا بدلہ پرانا انتقام تھا، تو پرانے انتقام لینے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو فتنے کو دفع کرنے کے لیے لا یقتل مسلم بکافر، اور مستقبل کے بارے میں فرمایا فمن قتل فہو بخیر النظرین، مستقبل نے اگر کسی نے ذمی کو قتل کیا فہو بخیر النظرین، تو اس کو دو مفید کاموں میں سے ایک کو اختیار کرنا چاہیے، یا قصاص لے لے یا دیت لے لے۔ اور ابو بکر جساس نے تیسرا جواب دیا ہے کہ لا یقتل مسلم بکافر، مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے، اور کہا کہ الذمی فی حکم المسلم، ذمی مسلمان کے حکم میں ہے، تو جب یقتل المسلم بالمسلم تو یقتل المسلم بالذمی، اس لیے کہ الذمی حکما المسلم۔ تو آگے جو دوسری روایت ہے اس روایت میں اس کی مزید تشریح ہے۔ حدثنا ابو نعیم فضل بن دکین حدثنا شیبان عن یحیی عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وعنہ ان خزاعۃ قتلوا رجلا من بنی لیث، بنی خزاعہ نے ایک آدمی کو قتل کیا، مسلمان نے قتل کیا ایک آدمی کو بنی لیث، قاتل کا نام خراش ابن امیہ وکان مسلما، مسلمان کو قتل کیا، ہاں مسلمان قاتل ہے، جس کو قتل کیا وہ غیر مسلم ہے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غیر مسلم حربی ہے، اس لیے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اس کے بعد وہ سب ذمی کے حکم میں ہو گئے، ان کو امان دیا گیا، پھر حکم ہوا کہ یا مسلمان ہو جاؤ اور یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو خزاعہ والے نے بنی لیث کے ایک آدمی کو قتل کیا فتح مکہ کے سال، عام فتح مکہ تھا۔ اس وقت چونکہ فتنے کو روکنا مطلوب تھا اور پہلے سے ان کو معلوم بھی نہیں تھا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی مقتول کو دیت پر راضی کیا کہ دیت دے دو اور قصاص کو چھوڑ دو، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دیت کا حکم دیا، فرمایا یا بنی خزاعہ، او بنی خزاعہ ارفعوا ایدیکم عن القتال، اب قتال سے اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ، اور اگر اس کے بعد بھی تم نے قتال سے ہاتھ نہیں اٹھایا تو پھر تم کو قتل کیا جائے گا، اور تم سے اما ان یقاد اہل القتیل او یعقل، اما یعقل و اما ان یقاد، جیسے بعد میں آ رہا ہے۔ ابھی تو ٹھیک ہے لیکن آئندہ پھر یہی حکم ہوگا۔ جیسے کوئی باہر سے آئے طالب علم اور پتلون پہن کر کے گھومتا ہو تو اس سے مدرسے والے کہیں گے ابھی تو چلو تم باہر سے آئے ہو لیکن آئندہ پتلون مت پہنو، اگر پہن لیا تو آپ کو سزا مل جائے گی۔ بقتیل منہم، ایک مقتول منہم ان میں سے، یعنی خزاعہ کا آدمی قتل ہوا تو خزاعہ والوں نے بنی لیث کے آدمی کو قتل کیا، تو رسول اللہ اخبر بذالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کو خبر دی گئی، فرکب راحلته فخطب، خطبہ دیا، فقال ان اللہ حبس عن مکۃ القتل بالفیل، اللہ تعالیٰ نے مکے سے قتل یا ہاتھیوں کو منع کیا ہے، اور اصل لفظ فیل ہے، اس لیے یہاں اس طرح پڑھا جائے گا حبس عن مکہ
القتل أو القتل أو الفيل، والصحيح الفيل، والصحيح هكذا والصحيح الفيل، یا یہ کہا جائے کہ فی الکتاب هكذا والصحيح الفیل. قال محمد ابن سیرین وجعلوه على الشک، اس کو شک پر رکھو کیونکہ شک کے ساتھ آیا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ کہ والصحیح الفیل کہا جائے. قال ابو نعیم القتل او الفیل وغیر ابو نعیم یقول الفیل، یعنی پکی بات ہے کہ فیل ہے. وسلط علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنون، اہل مکہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو غالب کر دیا گیا، غالب ہو گئے. اب اس لیے سن لو، الا سنو، فإنها لم تحل لأحد قبلی، یہ مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا. ولا تحل لأحد بعدی، الا وإنها احلت یا حلت لی ساعة من نہار، صبح سے شام تک. الا وإنها ساعتی هذه، یہ آج کے اوقات میرے لیے حلال ہے، تاکہ شر اور فساد کو دفع کرے. لا یختلا شوکها، کانٹے دار درخت کو نہیں کاٹا جائے گا. لا یعضد شجرها، نہیں کاٹا جائے گا شجر. آپ کو بتایا تھا کہ شجر سے احناف کے نزدیک اور شافعیہ کے نزدیک وہ شجر مراد ہے جو خود بخود اگا ہو، اور اس کی نوع بھی وہ ہے جو خود بخود اگتا ہے. اور اگر خود بخود نہیں اگا، آپ نے اگایا ہے تو کاٹ سکتے ہیں، یا خود بخود اگا ہے لیکن من جنس المنبت ہے، لوگ اس کو اگاتے ہیں تو اس کو بھی کاٹ سکتے ہیں. ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد، اور مکہ مکرمہ کی گری پڑی چیز کو نہیں اٹھایا جائے گا، اٹھانا نہیں ہے، الا لمنشد، مگر اعلان کرنے والی کے لیے اعلان کرے گا. شافعیہ کہتے ہیں ہمیشہ اعلان کرے گا، احناف کہتے ہیں اعلان کرے گا غالب الظن تک. پھر جب غالب الظن تک اعلان کرتا ہے تو تخصیص کی کیا وجہ ہے کہ ولا تلتقط ساقطتها، یہ تو ہر جگہ یہی ہے کہ اعلان کرتے ہیں یہاں تک کہ غالب گمان ہو کہ کوئی نہیں ملتا تو پھر یا کھاؤ یا دے دو. تو تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مکے میں اعلان کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ صاحب اللقطہ معلوم نہیں کہاں تک پہنچ گیا ہوگا. تو اس شبے کو دفع کرنے کے لیے بتلایا کہ جیسی دوسری جگہوں پر اعلان کرتے ہیں مکہ میں بھی اعلان کرو. فمن قتل، دیکھو یہ مستقبل کے لیے ہے، ابھی تو کوئی بات نہیں، معاف کر دیا، دیت پر رضامندی ہو گئی، لیکن سنو اس کے بعد فمن قتل فهو بخیر النظرین، پس جو قتل کیا جائے مستقبل میں فهو بخیر النظرین، پس وہ دو چیزوں میں سے ایک فائدے کو دیکھ لے. ولی مقتول خیر النظرین کو دیکھ لے. خیر النظرین دو مفید چیزوں میں سے جو فائدہ ہے وہ مفید چیز دو میں سے ایک لے لے. اما ان یعقل، یا اس کو دیت دی جائے، اما یقاد ان یقاد، یا اس کو قصاص دیا جائے. ولی مقتول یا دیت لے لے گا یا ولی مقتول قصاص لے لے گا. کون؟ اہل القتیل ولی مقتول. یعقل اہل القتیل، یقاد اہل القتیل.
مقتول کی اولیاء ان کو دیت یا مقتول کی اولیاء کو قصاص دیا جائے. اب اس میں احناف کا مسلک یہ ہے اور جلالین نے شافعیہ کا مذہب بھی یہی لکھا ہے کہ اصل حکم قصاص ہے. کتب علیکم القصاص، اصل حکم قصاص ہے. تو اور دیت تابع ہے. تو فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی نے قصاص کو معاف کیا اور دیت کا نام نہیں لیا تو دیت خود بخود معاف ہو گئی اس مجلس میں. ہاں اگر دیت کو معاف کیا، اگر قصاص کو معاف کیا، دیت کا مطالبہ کیا تو پھر دیت آ جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ فرض کرے اگر قاتل مر گیا تو دیت کا مطالبہ ختم ہوا، اس لیے کہ اصل قصاص ہے اور صاحب القصاص مر گیا، جس سے قصاص لینا تھا وہ مر گیا، تو دیت خود بخود ختم ہو جائے گی اس لیے کہ قاتل مر گیا. اور جلالین نے اسی کو امام شافعی کا مسلک لکھا ہے. لیکن امام شافعی سے دوسرا قول یہ مروی ہے کہ احدہما کا مطالبہ ہوگا. تو اگر قصاص کو معاف کیا تو دیت معاف نہیں ہوئی، دیت کا مطالبہ بعد میں کر سکتا ہے. اور جب قصاص متعین ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کتاب اللہ القصاص، اللہ کا حکم قصاص ہے. تو اگر ولی مقتول دیت مانگتا ہے اور قاتل کہتے ہیں میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں قصاص دوں گا، تو قاتل کی بات مانی جائے گی، ولی مقتول کی بات نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ اصل قصاص ہے اور وہ متمسک بالاصل ہے. وہ کہتے ہیں میں قصاص دینے کے لیے تیار ہوں. وَإِمَّا أَن يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ، تو گوئی ولی مقتول اس کو دونوں کا حق ہے کہ قصاص کا مطالبہ کرے یا دیت کا مطالبہ کرے. لیکن اگر قاتل قصاص پر راضی ہو تو پھر ولی مقتول کا اختیار ختم ہو گیا کہ یہ ہو یا یہ ہو، پھر قصاص متعین ہے. تو اگر کوئی کہ یہاں تو دونوں کا ذکر ہے تو ٹھیک ہے، ولی مقتول تو دونوں میں سے ایک کا مطالبہ کرے گا، لیکن پھر قاتل اس کو اختیار ہے کہ اگر وہ قصاص کو اختیار کرتا ہے تو کر سکتا ہے. فجاء رجل من اہل الیمن، اور اگر کوئی کہے دیت میں یہ نہیں کہا کہ اما ان یعقل برضا القاتل، حالانکہ آپ نے کہا کہ برضا القاتل ہے، قاتل اگر راضی نہیں ہے تو قصاص ہے. تو چونکہ یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ دیت پر اکثر وہ راضی ہوگا قاتل، تو اس لیے برضا القاتل کا لفظ نہیں آیا، ورنہ ہے برضا القاتل، الدیت تکون برضا القاتل. اگر وہ دیت پر راضی نہیں بلکہ کہتے ہیں نہیں جی میں تو قصاص کے لیے تیار ہوں، میں تو وہ بعض لوگ وہ گولیاں کھاتے ہیں جن گولیوں کی وجہ سے ان کا دل چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں، تو وہ کہتے ہیں میں مرنا چاہتا ہوں. وہ خاص قسم کی بیماری ہے جس بیماری میں لوگ وہ گولی کھاتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا دل موت چاہتا ہے. ڈپریشن، کیا کہتے ہیں اس کو، ڈپریشن میں. اللہ تعالیٰ ان سب خطرناک بیماریوں سے سب کو بچائے بمائے اہل و عیال کی. اب یہ کہ ایک یمن کا آدمی فجاء رجل من اہل الیمن فقال اکتب لی یا رسول اللہ، یہ محل ترجمۃ الباب. فقال اکتبوا لأبی فلان، اکتبوا لأبی شاہ، ابو شاہ کے لیے
لکھو. اور ابو شاہ فارسی کا لفظ ہے. بادشاہ کیا ہے تو بادشاہ کا باپ لگتا ہے. جیسے کسی سے کہا جائے تم عالم ہو، وہ کہتے میں عالم کیا ہوں، میں تو مولویوں کا باپ ہوں. ابو شاہ، شاہ کا باپ. فقال رجل من قریش الا الاذخر. حضرت عباس رضی اللہ عنہ یادو فرمائے کہ اذخر کو مستثنی کرے یا رسول اللہ. فإن یہ نوع من الگھاس، نوع من الحشیش، جو خوشبودار ہے اور جس کو لوگ مسجدوں میں بچھاتے تھے پہلے زمانے میں، اور قبروں میں بھی، جو قبروں کے اندر پتھر رکھتے تھے اور ان کے درمیان سوراخ ہوتے تھے، سوراخ کو بند کرنے کے لیے گارے کے ساتھ اس کو ملاتے تھے. فإنا نجعله فی بیوتنا، گھروں میں رکھتے ہیں جلانے کے لیے یا بیٹھنے کے لیے، اور قبروں میں بھی رکھتے ہیں. تو یہ احیاء اور اموات سب کے لیے ضروری ہے. پس رسول اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا الاذخر، اللہ کے حکم سے مستثنی کیا الا الاذخر. اور یہ مکہ مکرمہ کی خاص گھاس، جس میں کتابت الحدیث کا ذکر آ چکا. اس کے بعد دوسری حدیث ہے، پڑھیے جناب. فرماتے ہیں اس میں بھی کتابت کا ذکر ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ کرام میں کوئی نہیں جو زیادہ حدیث والا ہو مجھ سے، الا ما کان من عبداللہ ابن عمرو ابن عاص. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص مجھ سے زیادہ احادیث والے ہیں. استثناء متصل ہے یا منقطع ہے؟ اگر استثناء متصل ہو تو پھر تقدیر یہ ہے، یعنی لیس احد احادیثہ اکثر من احادیثی الا احادیث عبداللہ ابن عمرو ابن عاص. کوئی نہیں جن کی احادیث زیادہ ہو مجھ سے سوائے عبداللہ ابن عمر کی احادیث کی. ما قبل میں بھی احادیث، ما بعد میں بھی احادیث، تو استثناء متصل. اور یا استثناء منقطع. منقطع ہو تو پھر یہ تقدیر لم یکن احد اکثر مرویا عنی، کسی کی مرویات مجھ سے زیادہ نہیں ہے، الا ما کان من عبداللہ ابن عمرو من الکتابت. تو ما قبل میں مرویات کا ذکر ہوگا، ما بعد میں کتابت کا ذکر ہوگا، تو دونوں الگ الگ ہوں گے، تو منتخب استثناء منقطع. وہ مجھ سے زیادہ احادیث والے ہیں. اگر کوئی اشکال کرے کہ وہ تو زیادہ احادیث والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کی احادیث مختار قول کے مطابق 700 ہے، 700. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی احادیث ہے 5374، 5374. ابن عمر رضی اللہ عنہ کی احادیث ہے 2630، 2630. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی احادیث ہے 2286، 2286. اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے 2210، 2210. ابن عباس رضی اللہ عنہ نمبر 5، ان کی روایات ہے 1660، 1660. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایات ہے 1540، 1540. ابو سعید خدری کی روایات ہے
1170 1170 ان کو مکثرین حدیث کہتے ہیں جو 1000 سے اوپر ہے. ابن مسعود کی روایات ہے 800 رضی اللہ عنہ. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی روایات ہے 700 جیسے آپ کو بتایا. عمر ابن خطاب کی روایات ہے 537 537. حضرت علی کے ہے 536 ایک کم ہے، حضرت عمر سے ایک کم، تو ان کی روایات تو زیادہ نہیں ہے. اس کا ایک جواب یہ ہے کہ چونکہ وہ مصر اور طائف میں رہے، ابو ہریرہ مدینہ میں رہے، اس لیے ابو ہریرہ کی روایات زیادہ لوگوں نے نقل کی ہے. دوسری بات یہ ہے عبداللہ ابن عمرو بن عاص عبادت میں زیادہ مشغول رہتے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعلیم میں مشغول رہتے تھے، اس لیے ان کی روایات زیادہ. تیسری بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمرو بن عاص اسرائیلیات کو بھی نقل کرتے تھے، تو بعض لوگوں نے ان کی روایات سے اجتناب کیا، اس لیے ان کی روایات کم ہو گئی. چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا شامل تھی، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص ایسے نہیں تھے، اس لیے ابو ہریرہ کی روایات سب سے زیادہ ہو گئی. فرماتے ہیں کہ إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. معلوم ہوا کہ کتابت جائز تھی، اس لیے عبداللہ ابن عمرو بن عاص لکھتے تھے، اور آپ کو بتایا تھا کہ ان کے پاس صحیفہ الصادقہ اس کا نام تھا، جو وہ فرماتے تھے کہ مجھے اس سے محبت ہے، اور خیبر کی زمین سے محبت ابتدا میں گزرا تھا. اب آخر میں جو روایت نقل کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، تو اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات سے ہے، مرض وفات سے تعلق ہے، اور وہ یہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عنہما کہ عبارت بعد میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ، ابھی ٹائم ختم ہونے والا ہے. لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، جب مرض اور بیماری زیادہ ہو گئی تو حضرت نے فرمایا تم لاؤ بکتاب آلات کتابت، کتابت کے آلات کو لاؤ، قلم دوات، اکتب لکم کتابا، تاکہ میں تمہارے لیے مکتوب لکھوں، یعنی لکھنے کا حکم کروں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب نہیں تھے اور مرض موت بھی ہے. اور وہ خط ایسا ہوگا لا تضلوا بعدہ، اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، یعنی لا تخطئوا، خطا نہیں کرو گے، لا تتحیروا، حیران نہیں ہوگے، لا تضطربوا، پریشانی نہیں ہوگی. ان ابانا لفی ضلال مبین، والد صاحب بہت پریشان ہے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے. اور باپ سے کہا تھا انک لفی ضلالک القدیم، آپ پرانی پریشانی اور محبت میں گرفتار ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف غالب ہے اور کتابت مشکل ہے، اس لیے کہ کتابت میں ایک ایک چیز کو لکھواتے ہیں، پھر سنتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ صحیح لکھا یا نہیں لکھا، تو یہ مشکل کام ہے، تقریر کرنا آسان ہے. اور فرمایا ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے. تو صحابہ کرام کا اختلاف ہوا، بعض نے کہا آلات کتابت لانا چاہیے، بعض نے کہا نہیں لانا چاہیے، اور شور زیادہ ہوا. اور صحابہ کرام کا یہ اختلاف ایسا تھا جیسے لا یصلین العصر
احد الا فی قریظہ، عصر کی نماز مت پڑھو مگر قریظہ میں۔ تو بعض صحابہ نے فرمایا کہ مقصد صلاۃ کو قضا کرنا نہیں ہے، جلدی پہنچنا ہے، اس لیے راستے میں نماز پڑھو۔ بعض نے کہا نہیں، ظاہری الفاظ کا تقاضا یہ ہے کہ عصر کو بنی قریظہ میں پڑھو اگرچہ قضا ہو جائے۔ تو یہ اختلاف تو ان کا، اسی طرح یہاں بھی صحابہ کرام کا اختلاف ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا عنی، اس کا ایک مطلب یہ ہے کھڑے ہو جاؤ اور چلے جاؤ، اور دوسرا مطلب یہ ہے قوموا عنی، اس معاملے کو چھوڑ دو، بس ختم۔ اور دوسرا معنی مناسب ہے، اس لیے کہ 5 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے اور کتابت کا نام نہیں لیا، معلوم ہوا کہ کتابت کا سلسلہ ختم ہوا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب تم اذا مللتم، جب قرآن کریم کے پڑھنے سے تم اکتا جاتے ہو، فقوموا عنی، اس کا یہ مطلب نہیں کھڑے ہو کر تلاوت شروع کرو، اس کا مطلب یہ ہے تلاوت کو چھوڑ دو، دوسری وقت میں کر لو۔ تو اسی طرح قوموا کا مطلب اس معاملے کو چھوڑ دو، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آخر تک چھوڑ رکھا۔ جو کچھ فرمانا ہے وہ زبانی طور پر فرما دیں۔ ولا ينبغي عندي التنازع، اور میرے پاس جھگڑا مناسب نہیں۔ پھر بعض لوگوں نے جب بعد میں حضرت علی کے بارے میں مبالغہ شروع کیا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا فخرج ابن عباس، خرج ابن عباس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے، بلکہ خرج ابن عباس عند التحدیث بهذا الحدیث، جب یہ حدیث سنائی اس وقت نکل گئے، اور فرمایا بڑی مصیبت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتابت کے درمیان رکاوٹ آ گئی اور مانع آیا، یعنی اگر مانع نہ آتا تو ممکن ہے کہ کتابت کی وجہ سے امت متفق ہوتی۔ یہ ان کا خیال، ان کا اجتہاد ہے، لیکن امت ابو بکر پر، حضرت عمر پر متفق ہو گئی۔ پھر بعد میں منافقین کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا، جس کی تشریح بعد میں آئے گی انشاءاللہ۔